आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि हर दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को किसी न किसी फितने या आजमाइश में मुब्तला करके उनको ज़रूर आजमाया है और हर उम्मत में ईमान वालों का इम्तिहान लिया गया ताकि इस बात का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन दीन के साथ मुखलिस है और कौन मुनाफिक है। लेकिन हर उम्मत के जिन लोगों ने इस इम्तिहान को पास किया और हक़ के साथ डटे रहे तो वो जन्नत के मुस्तहिक करार पाए, और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदनियत का इनकार किया और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए तो जहन्नम का ईंधन बन गए। प्यारे दोस्तों, जिस तरह ये दुनिया अपनी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता चला जा रहा है, इसी नफ्स नफ्सी के आलिम में एक वक्त ऐसा भी रूहनुमा होने वाला है जिस वक्त के अंदर हम सब को भी आजमाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस आने वाले दौर के अंदर बहुत सारे फितने रूनुमा होंगे जिन फितनों से ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खौफनाक और वहशी कौम के बारे में ज़िक्र करेंगे जिसका नाम याजूज माजूज है। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कहाँ कैद है और इस खौफनाक और वहशी कौम को किस अल्लाह के पैगंबर या नबी ने कैद करके रखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, ये सब सवाल जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं याजूज माजूज की। याजूज माजूज एक ऐसी खौफनाक और वहशी कौम है जिनका खरूज नस्ल इंसानी की तबाही साबित होगी। प्यारे दोस्तों, इस कौम की औरतें जो 1000 बच्चों को जन्म देने की सलाहियत रखती हैं, इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक इंसान की निस्बत सैकड़ों में मौजूद है। लेकिन ये कौम कहाँ कैद है? क्या इन्हें किसी दूसरे सियारे पर कैद किया गया? क्या हज़रत जुल्करनैन का सफ़र एक खिलाई सफ़र था? हम आज इस वीडियो में याजूज माजूज को एक कुरानी वाक़े को जदीद साइंस और फल्कियात की रोशनी में पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, जुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बंदे और बादशाह थे जिन्हें दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की गई थी। कुरान मजीद में जुल्करनैन के 3 सफ़रों का बयान हुआ है। ये सफ़र इंतहाई अजीब और इबरत खेज़ थे। आपका पहला सफ़र मगरिब की जानिब था जिसका मकसद आब हयात को तलाश करना था, लेकिन आप इस सफ़र में नाकाम रहे। प्यारे दोस्तों, आपने जो दूसरा सफ़र मशरिक़ की तरफ किया जहाँ सूरज तलू हो रहा था, यहाँ आपने एक खाना बेदोश और गैर मज़हब कौम की मदद की। तीसरा और सबसे अजीब व गरीब सफ़र शुमाल की जानिब था। इस सफ़र के दौरान आप एक मकाम पर पहुँचे जिसका नाम सिब्बीन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान की जगह थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक कौम आबाद थी जो ऐसी की ज़बान बोलती थी जो समझ से बालातर थी। लेकिन इन लोगों के साथ आपने अशारों में बात की। यहाँ के लोगों ने हज़रत जुल्करनैन से शिकायत की कि पहाड़ के इस जानिब एक कौम आबाद है जिसका नाम याजूज माजूज है। ये लोग खूब फसाद मचाते और हम पर जुल्म करते हैं, लिहाजा आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मदद करें। प्यारे दोस्तों, मौरखीन ने लिखा है कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफ्स की औलाद है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये लोग सख्त जंगजू और वहशी लोग हैं। ये जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते और गारों में रहा करते हैं। बाहर के मौसम में निकल कर खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाते हैं। ये लोग इस कदर जंगली हैं कि आदमियों, जंगली जानवरों, सांप और बिच्छू, गिरगिट और हर तरह के हैवानात को खा जाते हैं। लिहाजा हज़रत जुल्करनैन से इन लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाएं, इसके बदले हम आपको कुछ माल दे देंगे। प्यारे दोस्तों, इस पर हज़रत जुल्करनैन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग मेरी मदद करो ताकि मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना सकूं।
لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے جمع کر کے اس پر لوہے کے تختے بنا دیے، ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکوائی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ پیارے دوستو، لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکر ادا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وقتی طور پر تو یہ دیوار تم لوگوں کو یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت قریب آ جائے گا تو ان سے کہنے والا کہے گا چلو اب دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے، تو ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد مچا دیں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے اور زمین کی ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور وہ دیوار آج کہاں موجود ہے، اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء محققین کے الگ الگ رائے اور تعلیمات موجود ہیں، اور پیارے دوستو اس میں اختلاف بھی کثیر ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ تاتاری اور منگول یاجوج ماجوج تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوئے اور خوب تباہی مچائی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یورپی اور امریکی اقوام ہی یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ عیسائی لٹریچر میں بھی انہیں گوگ اینڈ میگوگ کی نسل سے جوڑا گیا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی میں دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا اور خوب لوٹ مار کی۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ترک قوم ہی یاجوج ماجوج کی اولاد ہے، جنہوں نے عہد وسطیٰ میں پورے وسط ایشیا پر اپنی حکومتیں قائم کی۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عظیم اور بلند دیوار کہاں پر موجود ہے جو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی۔ لہٰذا مختلف ممالک میں پائے جانے والے تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا رہا، جن میں دیواریں چین، دیواریں قفقاز، جرمنی کا دیوار، برلن اور روس کا درِ دار شامل ہیں۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے پلائی دیوار ہیں، لہٰذا یہ تمام تعویلات بھی فاسد قرار پاتے ہیں۔ جدید علماء محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین انسان نہیں بلکہ ایک فرشتے تھے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اور ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصے میں فرمایا پیغمبروں کے نام پر آپ اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتوں کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین الیگزینڈر دی گریٹ یا سائرس نہیں، جیسا کہ کچھ لوگ انہیں دنیاوی بادشاہوں سے جوڑتے ہیں، بلکہ وہ ایک فرشتے تھے جو مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورۃ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے بے شک ہم نے اسے یعنی ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ تو دیا، وہ ایک راستے پر روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سبا کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے، جس راستے پر چل کر حضرت ذوالقرنین آسمانوں پر سفر کیے تھے۔
حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین اسی راستے پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے، کیونکہ 1400 سال قبل لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے متعلق یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں 2 سد یعنی رکاوٹ کے بیچ ایک قوم آباد تھی۔ اب ان 2 سد کے متعلق قدیم مورخین نے پہاڑ لکھا ہے، لیکن جدید تعبیر میں اسے پہاڑ نہیں بلکہ نبولا قرار دیا جاتا ہے، چونکہ فلکیات میں سد کے معنی کسی گلیکسی کے گیس اور گرد و غبار کا خطہ ہوتا ہے۔ یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین ایک نبولا کے دہانے پر پہنچ کے عین ممکن ہے کہ وہاں آباد لوگ کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ خلائی مخلوق یعنی ایلیز ہوں، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ وہ ایک دیوار بنا دے تاکہ وہ یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں لفظ ارض ذکر ہوا ہے، جس کے معنی صرف زمین نہیں بلکہ کائنات میں موجود مختلف مقامات پر 7 آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمین ہے، جہاں انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق آباد ہیں۔ اللہ نے حضرت ذوالقرنین پر خاص رحم و کرم فرمایا تھا، اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی کی غیر موجودگی کے باوجود انہوں نے ایسا سد یعنی بیریئر بنا دیا جو ایٹموسفیری گیس پر مشتمل تھا، اور یہ لوہے اور تانبے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ لوہے اور تانبے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ اس بیریئر نے اس سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یاجوج ماجوج آباد تھے، اور اس طرح وہ اس سیارے میں قید ہو گئے۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں جو صرف آج کی سائنسی علم کے مطابق بنایا گیا ہے، بلکہ اس سے ملتا جلتا نظریہ صحابہ کرام کا بھی تھا۔ مثلا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ ذوالقرنین کو جہاں چاہیں وہاں لے جائیں۔ مختصر یہ ہے کہ ذوالقرنین کا یہ سفر نہ صرف ایک خلائی سفر بلکہ یہ وقت میں بھی ایک سفر تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج ایلیز ہوں جو کسی اور پلانٹس یا ڈائمنشن میں قید ہوں، کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی آج اربوں تک پہنچ چکی ہے، ایسے میں یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد جو جھیلوں میں موجود پانی تک کو ختم کر دیں گے، اس کا اس دنیا میں موجود ہونا ممکن نہیں۔ نیز یہ ہے کہ آج دنیا کے ہر علاقے برائے اعظم اور جزیروں کی دریافت ہو چکی ہے۔ اب دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں تک انسانوں کی رسائی نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بلند دیوار اور اس میں قید جو ایک قوم کو یاجوج ماجوج کو دریافت نہیں کیا جا سکا؟